علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا گورنمنٹ ورسز پرائیویٹ جاب۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کے لیے میں ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اچھا، اس میں کچھ پیرامیٹرز ہوں گے گورنمنٹ ورسز پرائیویٹ جاب میں، آپ کو چیزیں بتاؤں گا۔ آپ نے خود انالیسس کرنا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جاب کی طرف جانا چاہیے یا پرائیویٹ جاب کی طرف جانا چاہیے۔ سب سے نمبر 1 جو مین اس کا سینیریو ہے وہ ہے آپ کی جاب سیکورٹی۔ گورنمنٹ جاب میں آپ کی جاب سیکورٹی بہت زیادہ ہے اور پرائیویٹ جاب میں آپ کی جاب سیکورٹی نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی بھی چھوٹی سی بات کی وجہ سے آپ کو جاب سے ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ایشو ہے آپ کو لیوز، جو آپ کو چھٹیاں ملتی ہیں گورنمنٹ میں، وہ آپ کو ود پے مل جاتی ہیں۔ آپ کو 1 منتھ کی لے لینی ہے، 2 منتھس کی لے لینی ہے، 3 منتھس کی لے لینی ہے، اپ ٹو 5 منتھس کے لیے لینی ہے، آپ کو ود پے آپ کو مل جایا کرے گی۔ لیکن پرائیویٹ جاب میں ایسا سینیریو بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے 1 مہینے کی چھٹی کرنی ہے، آپ کو یا تو ریزائن کرنا پڑتا ہے یا تو آپ کو وہ ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 ایشو ہے اس میں، یہ مین پیرامیٹر یہ بھی ہے کہ آپ کو جو پیٹرنٹی لیو بھی ملتی ہے، جس فیمیل کا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس کو گورنمنٹ بھی آپ کو اچھی فیسلٹیز دے دیتی ہیں۔ 1 منتھ کی چھٹی مل جاتی ہے، 2 منتھ کے لیے دیتی ہے۔ وہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی ڈومیسٹک لائف ہے اور آپ کے جو گورنمنٹ جابس کے جو ہیں سینیریوز ہیں وہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتے ہیں، لیکن پرائیویٹ جاب میں اتنی چھٹیاں آپ کو نہیں ملتی۔ 3rd پیرامیٹر یہ ہے جو آپ کا ہیلتھ ایشوز ہیں۔ اگر گورنمنٹ سیکٹرز میں اگر آپ کوئی میڈیکل حوالے سے آپ کو جانا پڑتا ہے، آپ کو گورنمنٹ ہی ہاسپٹلز میں جانا پڑتا ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں آپ افورڈ اتنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی سیلریز تھوڑی ہوتی ہیں گورنمنٹ جاب میں۔ پرائیویٹ جاب کی سیلریز ہینڈسم ہوتی ہیں، ان کے پینل پہ اچھے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی جو پریفرنس یہی ہوتی ہے گورنمنٹ آفیسر کی کہ میں گورنمنٹ ہاسپٹل ہی جاؤں۔ دوسری بات یہ ہے اس میں آپ کا جو کار ہے وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے گورنمنٹ میں، اور جو پرائیویٹ سیکٹرز میں ہیں ان کی سیلریز اتنی اچھی ہوتی ہیں، 2.5 سے 3 لاکھ 4 لاکھ ہوتی ہیں، جس میں آپ گاڑی افورڈ کر سکتے ہو۔ اس میں نیکسٹ پیرامیٹر یہ ہے گورنمنٹ جاب میں اگر کوئی بندہ ڈیورنگ سروس اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے ہی بچوں میں سے کسی کو جاب دے دی جاتی ہے، جو ایک رول 17A رول ہوتا ہے، اس کے تحت آپ کو جاب مل جاتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو اس بندے کی سیلری چل رہی ہوتی ہے اسی سیلری پہ چلتا رہتا ہے جب تک اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ نہیں آ جاتی، تب تک اس کی جو وڈو ہوتی ہے اس کو وہ سیلری ملتی رہتی ہے جو اس بندے کو جو مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی میں آپ کو پہلے بتایا کہ 17A کے تحت اس کے بچے کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے اس کی ایجوکیشن کے دیکھتے۔ اگر تو وہ اس کی ایجوکیشن اس کی FA ہے تو اس کو 11 اسکیل میں اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو آفر لیٹر دیا جاتا ہے، اس کو پھر جاب ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آفٹر ڈیتھ جو ہے نا، آپ کو ایک فائنینس اسسٹنٹ ملتی ہے جو آپ کی کافی ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے۔ کچھ GP فنڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں جو آپ کی سیلری سے تھوڑا کٹ ہو کے آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ جو GP فنڈ ہوتا ہے وہ کافی اتنے اماؤنٹ ہو جاتی ہے، کوئی 30 سے 40 لاکھ ہوتی ہے، اور آپ کا ایک فائنینس اسسٹنٹ مل جاتی ہے، آپ کو ایک اچھا اس میں آپ گھر لے سکتے ہو، اور جب بچے کی جاب ہو جاتی ہے آپ کا اچھا سرکل چل جاتا ہے۔ یہ ایک پلس پوائنٹ ہے گورنمنٹ جاب میں، اور پرائیویٹ جاب میں ایسا آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب بہت اچھی ہے، اس میں پاور بہت ہوتی ہے، بندہ جاب اپوائنٹ کر لیتا ہے، بڑی پاور ہے۔ کوئی پاور نہیں ہوتی اس میں۔ جو آپ کا آفیسر ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کو بتانا پڑتا ہے، آفیسر کو اوبے کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈس اوبے آپ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہنا ہے اگر یہ آؤٹ آف دی رول یہ کام کرو، اس کو کرنا پڑتا ہے، اس کی نیچر آف جاب ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت پاور ہے۔ ہاں کچھ پاورز ہوتی ہیں، تھوڑی بہت آپ کو پاورز ملتی ہیں، لیکن اس میں نہیں ہے۔ اچھا، گورنمنٹ جاب میں جو ہیں آپ کے پروموشن کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ جو پرائیویٹ جاب میں ہیں اس میں جو آپ کے جو جاب گروتھ ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پرائیویٹ جاب میں آپ کو جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ بڑے اچھے ان کے امپلائی ہیں وہ آپ کو ورلڈ ٹور کے لیے بھیجتے ہیں۔ جو گورنمنٹ میں ہیں وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کو ورلڈ ٹور پہ نہیں بھیجتے، ایسا کوئی سینیریو ان کا نہیں ہے۔ اور دوسری جو بڑی بات ہے، آپ جو گورنمنٹ جاب ہے اس میں سیلری کم ہے، جو بندے ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں۔ پرائیویٹ جاب میں ایسا نہیں ہے، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں رہتے، وہ اپنے جو منتھلی ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، ویکیشنز میں جاتے ہیں، وہ ان کے لیے ذرا سینیریو تھوڑا ایزی ہے، ٹھیک ہے۔
اور آپ کو کافی چیزیں میں نے اس حوالے سے میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں کہ اس میں جاب سیکورٹی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں جو چیلنجز، جو جاب میں جو چیلنجز ہیں، جس ہم گورنمنٹ جاب میں جو ہیں چیلنجز کم ہیں. اگر ایک بندے کو کام نہیں آتا تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، کہ وہ کسی اور بندے کو کہہ دو وہ کام کر لے گا، ٹھیک ہے. اور اس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور پرائیویٹ جاب میں پرائیویٹ جاب میں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کام نہیں کر رہا تو بس نہیں کر رہا تو اس کو ٹرمینیٹ کر دو. لیکن گورنمنٹ جاب میں کوئی بات نہیں، 1 سال رہ گیا ہے اس کے ریٹائرمنٹ کا، ویٹ کر لو، کوئی بات نہیں، کام نہیں کر رہا کسی اور کو کہہ دو. یہ سب سے زیادہ ہماری بیڈ تھنگ یہی ہے کہ ہمیں نہ بیٹھ کے ہم کھائی جائیں، بس کھائی جائیں، کوئی کام نہ کریں. یہ ایک اچھا امپیکٹ نہیں ہے ہماری ویسے بھی سوشل زندگی میں. اور اس میں جو اگر آپ کہہ لیں کہ جو گورنمنٹ جاب میں اگر آپ کو جاب مل گئی ہے، بس آپ نے 60 سال تک آپ نے وہ جاب کرتے رہنا. لیکن یہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے آپ کی جاب سوئچنگ ایزیلی ہو جاتی ہے. اگر ایک جاب آپ کو 2 لاکھ روپے دے رہی ہے تو اگلی جاب آپ کو 2.5 لاکھ روپے دے دے گی. جاب سوئچنگ جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتی ہے. لیکن پرائیویٹ جاب میں آپ کو ایزیلی سوئچنگ نہیں ہو جاتی، مشکل ہے تھوڑا سا گورنمنٹ جاب میں. لیکن پرائیویٹ جاب میں آپ ایزیلی سوئچ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جو ان کی ہاؤس اکوموڈیشن ہے گورنمنٹ میں وہ آپ کو مل جاتی ہے، لیکن کافی آپ کو محنت کر کے آپ کو جاب، وہ ہاؤس جو ہے وہ آپ کو جاب کے حوالے سے، آپ کے اسکیل کے حوالے سے آپ کو وہ گھر الاٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو اس حوالے سے آپ کو اکوموڈیشن تو نہیں ملتی، لیکن آپ کو ایک ہاؤس رینٹ کی مد میں کوئی 30,000 40,000 جو ڈسکرپشن کے حوالے سے نا آپ کو ایک اچھی اکوموڈیشن میں مل جاتا ہے. اگر آپ کو وہ اتنی ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھا سا گھر لے کے تو آپ اس میں آپ شفٹ ہو جائیں. اور بیسیکلی زیادہ تر جو گورنمنٹ سروینٹس ہوتے ہیں، گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے ہر بچے کو سرکاری وہ اسکول میں ڈال دو، اس میں وہ کم ہیں، اس کی فیس کم ہے، وہ کہ تو ہوتی نہیں ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا نہیں ہے، اس کو ایک اچھی جاب مل جاتی ہے، ایک اچھی اس میں جاب ہوتی ہے، اس میں اچھی ڈسکرپشن ہوتی ہے، وہ اچھے پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا لیتا ہے، اس کی اسٹڈیز اچھی ہو جاتی ہیں. یہ مین فیکٹر ہیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں. اب آپ کو خود انالیسس کرنا ہے کہ میں نے گورنمنٹ کی جاب کی طرف جانا ہے یا پرائیویٹ جاب کی طرف جانا ہے. اور اس میں کچھ مین چیزیں یہ ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ پینشنز بھی دیتی ہیں، لیکن پینشن اگر دے رہی ہے وہ بھی آپ نے ساری زندگی کی سروس کی ہے دین آپ کو پینشن ملتی ہے. اس کے بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں گورنمنٹ میں کہ اتنی سروس ہوگی تو آپ کو پینشن ملے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 سال کی سروس کی ہے یا 10 سال کی سروس کی آپ کو پینشن مل جائے گی، ایسا نہیں ہے. کچھ تھوڑی سی آپ کو جاب کرنا پڑتی ہے، کچھ آپ کو گورنمنٹ جاب میں سرو کرنا پڑتا ہے. ایک اپنے آپ کے جو گولڈن ٹائمز ہیں آپ کی لائف کے وہ آپ کو ادھر سرو کرنا پڑتے ہیں. میری پریفرنس تو یہی ہے، اگر آپ کی اسٹڈیز بہت زیادہ اچھی ہیں اور آپ اتنے ایکٹیو ہیں تو آپ کو پریفرنس تو میں یہی دوں گا کہ گورنمنٹ جاب کی طرف مت جائے، پرائیویٹ جاب کریں. پرائیویٹ جاب سے آپ کو جو منتھلی انکم آئے گی آپ اس میں سیونگ کر کے آپ اچھا کچھ کر سکتے ہو. آپ کی جو تھنکنگ ہوگی وہ براڈ ہوگی. گورنمنٹ جو آفیسرز ہوتے ہیں اس میں جو تھنکنگ ہے وہ براڈ نہیں ہے، ان کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ہی جگہ پہ رہنا پڑتا ہے، سب کے ساتھ پوری 60 سال کی سروس کرتے ہیں، دین جا کے ان کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ملتی ہے. ایٹ دا 60 ایج آپ کو کیا ضرورت ہے ان پیسوں کا، آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ کو تو پیسوں کی اس ٹائم کیا ضرورت ہوگی. لیکن اس میں پریفرنس بھی یہی ہے کہ آپ پرائیویٹ جاب کی طرف جائیں، آپ فٹ رہتے ہیں، ایکٹیو رہیں گے، ٹھیک ہے، کام کرنے کا آپ کی کام کرنے کی لگن ہوگی، ٹھیک ہے. تو میری تو پریفرنس یہی ہے کہ آپ پرائیویٹ جاب کی طرف جائیں، گورنمنٹ جاب کی طرف مت جائیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اوکے.